مجھے کس نے حق دیا کہ میں دوسروں کو پتھر ماروں؟ یہ خوشی منانا نہیں ہے، یہ مزہ لینا نہیں ہے، یہ نہایت بدتمیزی کی بات ہے۔ ایسے انسان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے قانون کے انوسار اگر رات 10 بجے کے بعد میں کوئی بھی انسان اس طرح سے دھونی پردوشن کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے، وہ اللیگل کام کر رہا ہے، مجرم ہے، قانونی طور پر اس پر کاروائی جا سکتی ہے۔ اگر دوسرے لوگ، ہمارے پاس پڑوس کے لوگ قانونی کاروائی نہیں کرتے، ہمیں برداشت کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا ہمیں برداشت کر رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے، ہم مجرم ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری شکایت نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے؟ نہایت بدتمیز ہیں وہ لوگ جو شادی بیاہ کے نام پر اس طرح کی خرافات کرتے ہیں اور انڈین قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، انسانیت کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ تو ہم شادی بیاہ کے نام پر اس طرح کی خرافات کرتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، فیشن ہے، اور شادی کے نام پر تو جانے پاگل سے ہو جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جبکہ شادی کے نام پر سب سے اہم ترین کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس بچے کا نکاح ہے، نکاح سے پہلے اس بچے کو ان علماء کرام سے کوئی کتاب حاصل کر کے دے دی جائے کہ بیٹا 15 دن بعد، 1 مہینہ 2 مہینہ کے بعد میں تمہارا نکاح ہے، یہ کتاب تمہیں حوالے کی جا رہی ہے، اس کتاب کو پڑھ لو اور جان لو کہ میاں بیوی کو آپس میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ ہے شادی کی تیاری۔ نہ کوئی ڈیکوریشن تیاری ہے، نہ کوئی فیشن، نہ جہیز، نہ خرافات اور نہ بدتمیزیاں۔ اصل تیاری یہ ہے کہ جو زندگی گزارنی ہے، آگے کی زندگی، ایک عورت، اجنبی مرد کے لیے اپنے ماں باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، علاقے کو، سوسائٹی کو، سب کو چھوڑ کر کے ایک نئی دنیا آباد کرنے جا رہی ہے۔ وہ صرف تمہارے پیچھے آ رہی ہے، وہ صرف تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ رہی ہے، اور تمہیں ڈھنگ ہی نہیں ہے کہ اس نئی نویلی عورت کو رکھنا کیسے۔ سیم جس بچی کی شادی ہے اسے ایسی کتاب دی جانی چاہیے جس کو پڑھ کر کے وہ جان سکے کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ پرابلم کہاں کریٹ ہوتا ہے؟ پرابلم اس وقت کریٹ ہوتا ہے جبکہ شوہر کو نہیں معلوم ہوتا کہ بیوی کا حق کیا ہے، بیوی نہیں جانتی کہ شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، کپڑے نئے ہیں، فیشن ہے، ناز و انداز ہیں، جانے کیا کیا ہیں، لیکن ایک دوسرے کا حق نہیں پہچان پاتے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ شادی کے کچھ دن تو خیر خیریت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے محبتوں میں کمی آنے لگتی ہے، ایک دوسرے سے مزاج ٹکرانے لگتا ہے۔ وہ مزاج ٹکراتا نہیں ہے، اسٹارٹنگ کے کچھ دن نئی محبتوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں اصلی چہرہ سامنے آنے لگتا ہے، اور اصلی چہرہ کیا ہے؟ شوہر بھی جاہل، بیوی بھی جاہل، وہ بھی نہیں جانتی کہ حق کیا ہے شوہر کے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ بیوی کے حق کیا ہیں۔ جب دونوں طرف کے جاہل ہیں، ایک دوسرے کا مزاج نہیں پہچانتے، ایک دوسرے کے حق نہیں جانتے، تو ان گھروں میں محبتیں کہاں رہیں گی؟ ان گھروں میں برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ ان گھروں میں جھگڑے ہوں گے، طلاقوں کی نوبتیں آئیں گی، ٹینشن پیدا ہوگا، آئے دن کے جھمیلے رہیں گے، اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ایک دوسرے کا مزاج نہ سمجھ پانے کی وجہ سے۔ اچھا، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ہوا پرابلم۔ اس پرابلم کا علاج کیا ہے؟ اس پرابلم کا علاج یہ ہے کہ ہم اس بات کو ٹھیک سے سمجھیں کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ یہاں پر میں ایک بہت اہم بات بتاؤں۔ ہمارے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام بہت بڑے دانشور ہیں اور بہت بڑے سائیکولوجسٹ ہیں، منووگیانک ہیں۔ یعنی حضور جانتے ہیں کہ مرد کیا سوچتا ہے، عورت کیا سوچتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میریٹل لائف کے لیے، میاں بیوی کے لیے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان باتوں کو جب بھی ہم منووگیان کی حیثیت سے دیکھیں، یعنی ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر دونوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیغمبر اسلام نے مرد سے کیا کہا، عورت کو کیا نصیحت فرمائی، تو میں حیرانی ہوگی کہ اتنی گہری باتیں نبی نے کہی ہیں کہ سمجھنے والے سمجھ کر کے اپنی زندگیاں نہایت خوشی کے ساتھ گزار لیتے ہیں،
جو نہیں سمجھ پاتے ان کا جو حشر ہوتا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے. گزشتہ سالوں پہلے کچھ سالوں پہلے ہمارے بھارت کی سرزمین پر ٹرپل طلاق کو لے کر کے ایک بڑا ایشو چھڑا اور ایک قانون بھی پاس ہوا، بل پاس ہوا، ٹرپل طلاق بل. اگر کسی بھی مرد نے ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو اسے سزا ہوگی. آج بھی انڈیا کا قانون یہی ہے. علماء کرام مسجدوں سے جمعہ کے دن ہمیں سمجھاتے رہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. میں نہیں سمجھ پایا. اب سمجھائے گا کوئی نہیں، اب جیل میں ڈالا جائے گا اس شخص کو جو ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دیتا ہے. یہ قانون ہے. جب تک اندیکھی چل رہی ہے اور جس دن حکومت سخت ہو جائے گی، جیسے ہیلمٹ لگانا ایک قانون ہے، جب تک پولیس نظر انداز کر رہی ہے، جس دن پھڑ پکڑ شروع کر دے اس دن ہم مجرم ہو جائیں. سیم ابھی بھی اس قانون پر بہت سیریسلی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جس دن ایکشن لیا جائے گا وہ تمام نوجوان جو بدتمیز ہیں، بدتمیز کہا جائے گا اس نوجوان کو جو 3 طلاقیں ایک ساتھ دیتا ہے. ہماری شریعت نے پہلے 3 طلاق کو ایک ساتھ دینا حرام قرار دیا ہے، قانون بعد میں آیا ہے. جو شریعت کی شرافت کو نہیں سمجھتے تھے اب انہیں قانون کا ڈنڈا سمجھائے گا کہ اگر تم نے اپنی شریعت پر عمل نہیں کیا تو تمہیں اس کا خمیازہ اس شکل میں بھگتنا پڑے گا. سچی بات یہ ہے کہ یہ قانون نہیں، دراصل نوجوانوں کی جہالت کے لیے اللہ کی طرف سے تعزیانہ عبرت ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے ایسی ہی چیزیں ہونی چاہیے. جو شرافتوں کی زبان نہیں سمجھتے قدرت ان کے لیے دوسرا انتظام کرتی ہے. بڑا ایشو چھڑا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر مسلم نوجوان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے. اس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا گودی میڈیا دوارا. ہمیں افسوس ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کی میڈیا کو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بکاؤ میڈیا ہے. بکاؤ میڈیا کی طرح کے دوارا ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ جیسے لگ رہا تھا گھر گھر طلاق ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں ان گھروں میں طلاقیں ہیں جہاں جہالت، پڑھی لکھی فیملیز میں، مسلم فیملیز جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، کوالیفائڈ ہیں، وہاں پر طلاقیں نہیں ہیں. جب بھی ہم طلاق کا ریشو ناپنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ جو بھی پڑھا لکھا انسان ہے عام طور پر وہ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتا. ایسا نہیں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں دیتا، لیکن جب پرسنٹیج نکالنے کی کوشش کریں گے تو پائیں گے کہ طلاق دینے والے اگر 100 مرد ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 5 لوگ ان میں پڑھے لکھے ملے ہیں، 95 جاہل ملیں گے. پتا چلا طلاق کا اصل پرابلم جہالت ہے. طلاق پرابلم نہیں، ہماری جہالت پرابلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلاق کا پرسنٹیج بڑھا کیوں؟ بڑھا ہے جہالت کی وجہ سے. میں آپ کو ایک انوکھی بات بتاؤں. ایک بیوی عام طور پر گھروں میں ہوتی ہے. کوئی مسلمان ہے جو 2 شادیاں کرتا ہے، کبھی کبھار کوئی ایک چند لوگ مل جاتے ہیں جنہوں نے 3 شادیاں کی ہوں. یہ صرف ہوا ہے کہ 4 شادیاں. میں کہہ دینا چاہتا ہوں عام طور پر کوئی بھی مسلمان 4 شادیاں نہیں کرتا. کسی بھی چیز کی پرمیشن ہونا الگ ہے اور پریکٹس ہونا الگ ہے. 4 شادیوں کا الزام ہے مسلمانوں پر، مسلمان 4 شادیاں نہیں کرتا. ہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر سچویشن ایسی ہو کہ 4 شادیاں کرنی پڑے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جڑی ہوئی ہے. 1 سے زیادہ، 4 تو دور کی بات ہے، دوسری شادی بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ مکمل انصاف کرے. اپنی پہلی بیوی کو بھی اتنا ہی وقت دے جتنا دوسری بیوی کو دیتا ہے. پہلی بیوی کو بھی ویسا ہی مقام دے جیسا دوسری بیوی کو دیتا ہے. پہلی بیوی کو بھی اتنا ہی خرچہ دے جتنا دوسری بیوی کو دیتا ہے. پہلی بیوی کو بھی ویسے ہی کپڑے دے جیسے دوسری بیوی کو دیتا ہے. ان تمام چیزوں میں بالکل انصاف، کانٹے کا انصاف ہونا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں چل سکتا کہ ایک بیوی کو زیادہ ٹائم دے دوسری کو کم دے، یا ایک کو کم خرچہ دے دوسری کو زیادہ دے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جس نے اپنی 2 یا چند بیویوں میں سے کسی بھی بیوی کے ساتھ کمی زیادتی کی
قیامت کے دن وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے آئے گا کہ اس کا چہرہ ٹیڑھا ہوگا۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، یا یہ کہہ دینا کہ ہمیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ ایک سے زیادہ، 2 ہوں یا 3 یا زیادہ، کوئی بھی شادی ایک سے زیادہ کرنے کے لیے شرط ہے کہ مکمل طور پر ٹائم میں انصاف کیا جائے، خرچے میں انصاف کیا جائے، رہن سہن میں انصاف کیا جائے اور کپڑوں میں انصاف کیا جائے۔ کسی بھی طرح کی کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، تب جا کے شریعت اجازت دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھائے اور 2 شادیاں کر لی یا 3 شادیاں کر لی، اور عام طور پر ایسا نہیں ہو پاتا۔ جو بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی پہلی بیوی پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ ایسے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہوں گے، ان کا چہرہ ٹیڑھا ہوگا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک بیوی گھر میں تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ کیا شان ہے اس پیغمبر کی جس کے گھر میں 11 ازواج مطہرات ہیں اور کبھی تو میں کی بھی نوبت نہیں آتی۔ فرق کس چیز کا؟ کیا فرق ہے؟ ایک بیوی ہے تو اتنا طلاق کا ہوا ہے، اور 11 ازواج مطہرات ہیں، کبھی کوئی شکایت نہیں۔ کوئی تو راز ہوگا، میں وہی راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بیویوں کو گھر میں رکھا کیسے جاتا ہے کہ نہ طلاق تو دور کی بات ہے، کبھی تو میں اور جھگڑوں کی بھی نوبت نہ ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ لیکن سن کر عمل کرنا ہوگا، اپنے گھروں پر نافذ کریں۔ سفید داڑھی والے بوڑھوں سے لے کر کے 20 سال کے نوجوان تک ہر گھر کی یہی ضرورت ہے اور ہر گھر کی یہی سمسیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ بیویوں کو کیسے رکھنا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیویوں پر ظلم ہونے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ ماں کو بہت زیادہ ماننے لگے، بیوی کو نہیں مان رہے۔ کچھ وہ ہے کہ بیوی کی طرف اتنا زیادہ جھک گئے کہ ماں پہ ظلم کر بیٹھے۔ نادان ہے دونوں قسم کے لوگ۔ دانشور آدمی وہ ہیں، دانشور لوگ وہ ہیں جو بیوی کو بھی اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا ماں کو چاہتے ہیں۔ ماں کی محبت کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں، اور بیوی سے کیسے پیار رکھنا ہے وہ بھی خوب جانتے ہیں۔ انہیں سب معلوم ہے کہ ماں کی تعظیم کیسے کرنی ہے، بیوی سے محبت کیسے کرنی ہے۔ وہاں کوئی جھگڑے نہیں ہوتے۔ اور جن کو تمیز نہیں ہوتی، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے، تربیت یافتہ نہیں ہوتے، یا پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ کتاب بھی نہیں پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں جانتے کہ میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، ماں کے حق کیا ہے، باپ کے حق کیا ہے، وہی لوگ ظلم کرتے ہیں اور انہی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اب رکھنا کیسے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اس بات؟ بیویوں کو گھر میں کیسے رکھنا چاہیے، اس کا پہلا فارمولہ جو پیغمبر اسلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، وہ فارمولہ کیا ہے؟ اپنے بیویوں سے ٹوٹ کر کے محبت کی جائے۔ ایک عورت کو اپنے شوہر سے کیا چاہیے؟ صرف محبت۔ عورت صرف محبت چاہتی ہے، اسے کچھ بہت زیادہ نہیں چاہیے۔ پیسے بہت زیادہ معنی نہیں رکھتے، پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ سب سے زیادہ عورت کو چاہیے اپنے شوہر سے محبت۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے مانے، میرا ہی ہو کر رہے، مجھے بہت زیادہ چاہے۔ بس یہ عورت کی سائیکولوجی ہوتی ہے۔ جو مرد اس بات کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں اور اپنی بیویوں کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی ان سے بھرپور پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے گھروں میں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے۔ یہ ہے دعویٰ۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کی دلیل سنیں، بہت اہم بات ہے میں جو بتانے جا رہا ہوں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں آپ کے چہروں سے، شاید آپ کو احساس نہیں ہے کہ باتیں کتنی قیمتی ہیں، لیکن یہ بہت قیمتی ہیں۔ سونا اگر یہیں کئی نالیوں میں مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سونا نہیں رہتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سمجھیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا کہ کبھی تو میں کی بھی نوبت نہیں آئی۔ پہلا طریقہ کیا؟ ٹوٹ کر محبت کرنا۔ بیوی کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میں تمہیں بہت مانتا ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے چند کام کرتے تھے، اس طریقے کے لیے۔ پہلا کام، آپ نے اپنی بیویوں کے کچھ پاکیزہ پیار بھرے نام رکھے ہوئے، اسپیشل نام۔ اسپیشل ناموں سے مراد جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے بتائیں؟ عائشہ نام۔
میں خود ہی بتا رہا ہوں. کیا نام ہے؟ عائشہ. حضور محبت میں حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا کہتے تھے؟ جب سب کے سامنے ہوتے تو عائشہ ہی کہتے.